अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का ये सबक नंबर 18 और पाठ का नाम है गुलामी का इंसदाद। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, 18वीं सदी के अवाखिर तक मुल्क इंग्लिस्तान में भी निस्ब गुलामी इसी तरह जारी थी जिस तरह दुनिया के तमाम अतराफ व अकनान में इसका आम रिवाज था। अक्सर आदमियों को ज़बरन गिरफ्तार करके दूर दराज ज़ुक़े जहाँ मज़दूरों की ज़रूरत थी रवाना कर देते थे। जिस तौर से आजकल असबाब और मवेशी की फ़रोख्त के इश्तहारात अखबारों में छपते हैं, उसी अंदाज से लंदन और लिवरपूल के अखबारात में हबशी गुलामों को बिया का इश्तहार मुश्तहर किया जाता था। जो हबशी गुलाम मालिक के ज़ोर व जफ़ा से तंग आकर फरारी हो जाता था, उसकी गिरफ्तारी के लिए इनामी इश्तहार इसी तरह से जारी होते थे जैसे फ़ी ज़माना रूपोश मुहर्रम की नस्बत होते हैं। नंबर 1, 18वीं सदी के अवाखिर तक मुल्क इंग्लिस्तान में भी निस्ब गुलामी इसी तरह जारी थी जिस तरह दुनिया के तमाम अतराफ व अकनान में इसका आम रिवाज था। अक्सर आदमियों को ज़बरन गिरफ्तार करके दूर दराज ज़ुक़े जहाँ मज़दूरों की ज़रूरत थी रवाना कर देते थे। जिस तौर से आजकल असबाब और मवेशी की फ़रोख्त के इश्तहारात अखबारों में छपते हैं, उसी अंदाज से लंदन और लिवरपूल के अखबारात में हबशी गुलामों को बिया का इश्तहार मुश्तहर किया जाता था। जो हबशी गुलाम मालिक के ज़ोर व जफ़ा से तंग आकर फरारी हो जाता था, उसकी गिरफ्तारी के लिए इनामी इश्तहार इसी तरह से जारी होते थे जैसे फ़ी ज़माना रूपोश मुहर्रम की नस्बत होते हैं। नंबर 2, इस तारीख ज़माने में एक शख्स सारे नाम खड़ा हुआ। रहमदिली और खुदा तरशी की राह से इसने इस ज़ालिमाना रस्म के इंसदाद पर कमर हिम्मत बांधी और गुलामों की आज़ादी का बेड़ा उठाया। शारिब कोई बड़ा दौलतमंद या साहिब इक़्तिदार आदमी न था। वो अहल तफ़ली में एक पारचा बाफ के यहाँ काम करता था, फिर एक दफ्तर में मुहर्रर हो गया, मगर इब्तिदाई से इसको फ़ाये खलानक के कामों में शई व कोशिश करने का शौक़ था और इस शौक़ के साथ दलेराना हिम्मत और इस्तक़लाल भी रखता था। नंबर 2, इस तारीख ज़माने में एक शख्स सारे नाम खड़ा हुआ। रहमदिली और खुदा तरशी की राह से इसने इस ज़ालिमाना रस्म के इंसदाद पर कमर हिम्मत बांधी और गुलामों की आज़ादी का बेड़ा उठाया।
شارب کوئی بڑا دولت مند یا صاحب اقتدار آدمی نہ تھا۔ وہ عہد طفیلی میں ایک پارچہ باف کے ہاں کام کرتا تھا، پھر ایک دفتر میں مقرر ہو گیا، مگر ابتدا ہی سے اس کا رفع خلانت کے کاموں میں سعی و کوشش کرنے کا شوق تھا، اور اس شوق کے ساتھ دلیرانہ ہمت اور استقلال بھی رکھتا تھا۔ نمبر 3، غلاموں کی حمایت پر متوجہ ہونے کا باعث یہ ہوا کہ ایک روز شارب صاحب نے ایک مصیبت زدہ اور بیمار لاچار حبشی کو در بدر گدائی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا ماجرا پوچھا تو معلوم ہوا کہ بے رحم مالک نے غضبناک ہو کر اس کو ایسی سخت سزا دی تھی کہ پاؤں سے لنگڑا اور آنکھوں سے قریب قریب اندھا ہو گیا۔ جب کسی کام کا نہ پایا تو اپنے گھر سے نکال دیا۔ شارب کو اس حال زار پر بہت رحم آیا اور اپنے بھائی ولیم کے پاس، جو غربا اور مساکین کے علاج کیا کرتا تھا، بھیج دیا۔ چند روز میں ولیم کی حسن تدبیر اور معالجہ سے وہ صحیح و تندرست ہو گیا۔ تب صاحب نے اس کو ایک جگہ نوکر رکھا دیا۔ نمبر 3، غلاموں کی حمایت پر متوجہ ہونے کا باعث یہ ہوا کہ ایک روز شارب صاحب نے ایک مصیبت زدہ اور بیمار و لاچار حبشی کو در بدر گدائی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا ماجرا پوچھا تو معلوم ہوا کہ بے رحم مالک نے غضبناک ہو کر اس کو ایسی سخت سزا دی تھی کہ پاؤں سے لنگڑا اور آنکھوں سے قریب قریب اندھا ہو گیا۔ جب کسی کام کا نہ پایا تو اپنے گھر سے نکال دیا۔ شارب کو اس کے حال زار پر بہت رحم آیا اور اپنے بھائی ولیم کے پاس، جو غربا اور مساکین کے علاج کیا کرتا تھا، بھیج دیا۔ چند روز میں ولیم کی حسن تدبیر اور معالجہ سے وہ صحیح اور تندرست ہو گیا۔ تب شارب صاحب نے اس کو ایک جگہ نوکر رکھا دیا۔ نمبر 4، اتفاقاً ایک عرصہ کے بعد اس کے مالک نے پہچان لیا۔ صحیح سلامت اور توانا دیکھ کر طمع دامگیر ہوئی، یہاں تک کہ اس بیچارے کو گرفتار کر کے حوالات میں بھجوا دیا۔ جب یہ بلا نازل ہوئی تو اس نے اپنے محسن شارب کے نام خط بھیجا۔ اس نے نہایت کوشش کر کے اس کو عدالت سے رہا کرایا۔ اسی طرح وہ اکثر ظالموں مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑاتا اور جور و تعدی سے بچاتا رہا، لیکن مقدمات کی پیروی میں اول کوئی وکیل اور مدد و
معاون نہ بنا۔ اسی لیے صارف کو خود قانون کا مطالعہ کرنا پڑا، مگر جب اس کی صدق نیت اور اس کا خیر کی خوبی عیاں ہو گئی تو چند جی لیاقت قانون داں بھی اس کے معین و مددگار بن گئے۔ نمبر 4، اتفاقاً ایک عرصہ کے بعد اس کے مالک نے پہچان لیا۔ صحیح سالم اور توانا دیکھ کر طمع دامنگیر ہوئی، یہاں تک کہ اس بیچارے کو گرفتار کر کے حوالات میں بھجوا دیا۔ جب یہ بلا نازل ہوئی تو اس نے اپنے محسن صارف کے نام خط بھیجا۔ اس نے نہایت کوشش کر کے اس کو عدالت سے رہا کرایا۔ اسی طرح وہ اکثر مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑاتا اور زور و تعدی سے بچاتا رہا، لیکن مکتوبات کی پیروی میں اول کوئی وکیل اس کا معاون نہ بنا۔ اس لیے صارف کو خود قانون کا مطالعہ کرنا پڑا، مگر جب اس کی صدق نیت اور اس کا خیر کی خوبی عیاں ہوئی تو چند جی لیاقت قانون داں بھی اس کے معین مددگار بن گئے۔ نمبر 5، انجام یہ ہوا صارف کی مردانہ ہمت اور استقلال نے رسم غلامی کو انگلستان سے نیست و نابود کرا کے چھوڑا، اور یہ قطعی فیصلہ ہو گیا کہ کوئی غلام ہوا انگلستان کے سرزمین پر قدم رکھتے ہی آزاد ہے۔ پھر اس جواں مرد عالی حوصلے نے لوگوں کا زبردستی جلا وطن کیا جانا اور جزائے کو بھیجنا بھی موافق کرایا۔ غلاموں کی آزادی کے لیے ایک بڑی سیاسی مجلس قائم کی، جس میں بہت سے جلیل القدر عمائد شریک ہوئے، اور رفتہ رفتہ وہ خواہش جو اکیلے صارف کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اہل انگلستان کے ایک مسلح بن گئی، اور 1434 میں کلمر برطانیہ سے سارے غلام یک قلم آزاد کرائے گئے۔ انجام یہ ہوا کہ صارف کے مردانہ ہمت استقلال نے رسم غلامی کو انگلستان سے نیست و نابود کرا کے چھوڑا، اور یہ قطعی فیصلہ ہو گیا کہ کوئی غلام ہوا انگلستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی آزاد ہے۔ پھر اس جواں مرد عالی حوصلے نے لوگوں کا زبردستی جلا وطن کیا جانا اور جزائے کو
بھیجنا بھی موقوف کرایا۔ غلاموں کی آزادی کے لیے ایک بڑی سوسائٹی مجلس قائم کی، جس میں بہت سے جلیل القدر عمائد شریک ہوئے، اور رفتہ رفتہ وہ خواہش جو اکیلے صارف کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اہل انگلستان کے ایک مسلح بن گئی، اور 1834 میں کلمر و برطانیہ سے سارے غلام یک قلم آزاد کرا دیے گئے۔